السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ ریڈ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو کیسے لگی۔ میں نے بہت دل سے لکھی ہے اور آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی، اور کل کی ایپیسوڈ انشاءاللہ رومانٹک ہوگی، سو جو لوگ رومانٹک نہیں پڑھتے ہوں گے وہ کل کی ایپیسوڈ کو اسکپ کر دیں نا، باقی آج کی ایپیسوڈ پڑھ کر ضرور بتائیں کیسی لگی۔ قصہ یہ عشق ہے، اسکلم ہبا خان، قسط نمبر 22۔ جبران صوفے پر بیٹھا سگریٹ پینے میں مشغول تھا جب واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ بلیک کلر کے کھلے شرٹ اور ٹراؤزر میں ماہم کو دیکھتے جبران کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی تھی۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ ماہم کو عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ وہ واش روم کے دروازے پر کھڑی بری طرح کھانسنے لگی۔ جب جبران اس کی حالت دیکھتا سگریٹ ایش ٹرے میں گرا گیا۔ ماہم کو سانس رک رک کر آنے لگی تھی۔ اسے سگریٹ کی اسمیل سے الرجی تھی اور جبران اس کے سامنے تقریباً 2 سے 3 بار پی چکا تھا۔ جبران اسے اپنی گود میں اٹھاتا بیڈ پر آرام سے لٹا گیا۔ خود بھی دوسری سائیڈ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹ گیا۔ ماہم نے کچھ دیر بعد کروٹ بدل کر ایک نظر اسے دیکھا، جو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی وہ سو رہا ہے یا اٹھا ہوا ہے۔ اس کے چوڑے سینے پر بھرے مردانہ بالوں کو دیکھتے ماہم کے گال دہک کر گلابی ہوئے تھے۔ جبران کو دیکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ کل رات جس تکلیف میں وہ تھی آج اتنا ہی جبران شاہ نے اس سے نرمی برتی تھی۔ کیا وہ اس جیسی لڑکی کو اپنی لائف میں قبول کر رہا تھا، یا صرف چند دنوں کے لیے اسے ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے؟ شام کے وقت فہد یمان آفس میں ضروری میٹنگ ختم کر کے گھر لوٹے تھے۔ فہد نے آج سے ہی یمان شاہ کا آفس جوائن کر لیا تھا۔ رانیہ اور میرل لاؤنج میں بیٹھی مووی دیکھنے میں مصروف تھی۔ دونوں کو آتے دیکھ میرل نے خود پر اچھی طرح دوپٹہ سیٹ کرتے سلام کیا۔ میرل کو سلام کرتے دیکھ رانیہ بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے سلام کیا۔ کیسی ہو گڑیا؟ دن کیسے گزرا آج کا؟ میرل کے ماتھے پر شفقت سے بوسہ دیتے یمان شاہ اپنے اوپری شرٹ کے بٹن کھولتا صوفے پر بیٹھا۔ فہد بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اچھا گزرا آج کا دن بھیا۔ میں نے اور رانیہ نے 2 مووی دیکھی آج کے دن، اور اپنے لیے بریانی بھی بنائی۔ میرل مسکراتے اپنے بھائی کو آج کا گزرا دن بتانے لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری گڑیا تو بڑی ہو گئی، اب بریانی بھی بنانا سیکھ گئی۔ میرے لیے تو کبھی چائے کا کپ نہیں بنایا تیری گڑیا نے، پتہ نہیں بریانی کیسے بنا لی۔ فہد میرل کو دیکھتا یمان شاہ سے بولا۔ میرل کے ماتھے پر تیور بنے تھے، مطلب کتنا ناشکر تھا اس کا ہبی۔ اس نے تو شادی سے پہلے اسے اپنے نازک نازک ہاتھوں سے ایک بار پراٹھا بھی بنا کر دیا تھا، پھر بھی کہہ رہا تھا مجھے تو کبھی کچھ بنا کر ہی نہیں دیا۔ تم اس لائق نہیں ہو،
میری گڑیا تجھے کچھ بنا کر دے۔ یمان شاہ اس کی حالت پر طنز کرتے بولا، ہائے اس کا سب کچھ میرے ہی تو لائق ہے۔ فہد نے مسکراتے میرل کی طرف ایک بے باک مسکراہٹ اچھالی۔ یمان شاہ کی زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ فہد کی بے باک گفتگو پر میرل نے غصے سے فہد کو گھورا، جو کسی کے سامنے کچھ بھی بول جایا کرتا تھا۔ میں بھی ہوں شاہ۔ رانیہ جو صبح سے یمان شاہ سے ناراض بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی رات کو آئے گا تو وہ گلا شکوہ کرے گی، لیکن آتے ہی یمان شاہ نے ایک بار بھی اس کا حال چال تک نہ پوچھا۔ سب میرل کو ہی پیار کر رہا تھا۔ رانیہ کے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ وہ بے اختیار اسے پکار بیٹھی تھی، ہاں میری پرنسس۔ رانیہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے یمان شاہ لب میچ گیا۔ مطلب وہ اتنی چھوٹی سی بات پر بھی جیلس ہو سکتی تھی؟ یمان شاہ کو یقین نہ آیا اس کی پرنسس جیلس ہوگی۔ رانیہ ایک شکوہ کنان نگاہ یمان شاہ کی طرف دیکھتی پیر پٹکتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یمان شاہ منہ کھولے حیرت سے رانیہ کے ری ایکشن دیکھ رہا تھا، جبکہ فہد یمان کی حالت دیکھتا کہکا لگا اٹھا۔ میرل بھی رانیہ کی ناراضگی پر اپنی مسکراہٹ چھپا نہیں پائی۔ صبح سے وہ 1000 بار میرل کو کہہ چکی تھی، میرا شاہ مجھ سے زیادہ تمہیں پیار کرتا۔ میں ذرا منا لوں اپنی بیوی کو، گڑیا رات کو تمہارے پیارے پیارے ہاتھوں کی بریانی کھانے میں حاضر ہونی چاہیے۔ میرل ہاں میں سر ہلا گئی۔ یمان شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا اپنی پرنسس کو منانے، جبکہ فہد میرل کو کلائی سے تھامے اپنے اوپر گرا گیا۔ یمان شاہ کے جاتے ہی اس کی بے باکیاں شروع ہو چکی تھی۔ میرل کسی کچی ڈال کی طرح لہراتے اس کے سینے پر آ گری۔ فہد چھوڑیں، ملازم سارے گھر پر ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا جانے فہد، سب کو پتہ ہے میاں بیوی کے درمیان رومانس کا۔ مجھے تو گولڈن نائٹ بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سوچ رہا ہوں آج رات پھر تمہاری روح میں اتروں۔ فہد بے باکی سے میرل کی کان کی لوح کاٹتے بولا۔ میرل کے وجود میں ایک سرد لہر سی دوڑی تھی۔ فہد آپ بہت بے شرم ہیں۔ میرل روحانسی ہوئی تھی۔ دل کر رہا ہے تمہارے ان لبوں کو چوم کر تمہیں اپنی بے شرمی کا ثبوت دوں۔ وہ میرل کے لبوں کو فوکس میں لیتے ان پر جھکتا جب ہما بیگم گھر میں داخل ہوئی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کے اتنے قریب دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ میرل جلدی سے فہد کو خود سے دور جھٹکتی اٹھ بیٹھی۔ خوف کے مانند میرل کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ فہد نے ناگوار نظر ہما پر ڈالی، پھر میرل پر جس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ فہد کو اس کے ڈرنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ ادھر آؤ میرے قریب، خبردار آئندہ کسی کی وجہ سے مجھے خود سے دور جھٹکا۔ فہد اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا، میرل کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگاتا اونچی آواز میں بولا، جو ہما آسانی سے سن پائی تھی۔ ہما بیگم دونوں کو غصے سے دیکھتی پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فہد کی آنکھوں سے
ایک آنسو نکل کر اس کی دھاڑی پر پسلا تھا۔ اسے علم تھا اس کی ماں کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی تھی ابھی اور کس خاطر۔ چند پیسوں کے فات چھوڑیں، سانس بند ہو رہا ہے، پھپھو کیا سوچیں گی؟ میرل اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ فہد اسے خود سے دور کرتا بنا کچھ کہے کمرے میں چلا گیا۔ میرل کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا تھا۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر ابھی ایسے کیا ہوا جو وہ منہ پھلائے کمرے میں چلا گیا؟ اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ میرل بعد میں پوچھنے کا سوچتی کچن میں قورمہ بنانے چلی گئی۔ اسے حمیرہ بیگم کی کہی بات یاد آئی تھی، بیٹا اپنے شوہر کی خدمت خود کرو، اپنے ہاتھوں سے اچھے اچھے پکوان پکا کر اسے کھلاؤ۔ ملازموں کے ہاتھوں میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو ایک شوہر اپنی بیوی کے ہاتھ میں چاہتا ہے۔ اس کے ہر کام خود کیا کرو، اس کا حق لینے سے اسے کبھی مت روکنا۔ اگر خاوند پوری رات تم سے منہ موڑ کر سو جائے، فرشتے ایسی لڑکیوں پر صبح تک لعنتوں کی برسات کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مرد اپنی عورت کو ہم بستر ہونے کے لیے بلائے اور وہ انکار کر دے اور پھر شوہر اس انکار کی وجہ سے رات بھر غصے کی حالت میں رہے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ میرل کی آنکھیں نم ہوئی تھی حمیرہ کو یاد کر کے۔ وہ اسے کسی ماں کی طرح ایک ایک چیز سمجھا رہی تھی۔ فہد کو منانے کا سوچتے وہ اپنے کام کرنے میں لگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے ہاتھ میں پکڑا آفس بیگ اور ایک شاپر صوفے پر رکھتا رانیہ کی طرف متوجہ ہوا، جہاں رانیہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ پرنسس کیا ہوا؟ کیا ہو گیا؟ منہ کیوں پھلا ہوا ہے؟ یمان شاہ اسے سیدھا کرتے اپنے گود میں بٹھا گیا۔ شاہ میرے سے بات نہ کر، میں خفا ہوں آپ سے۔ رانیہ نم آنکھوں سے یمان شاہ کو دیکھنے لگی۔ کیوں میری پرنسس، ناراضگی کی کوئی خاص وجہ؟ ایک آئی برو اچکاتے یمان شاہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ تو؟ اس کے آگے رانیہ کچھ کہتی یمان شاہ نے اسے ٹوکا تھا۔ تو نہیں، آپ کہتے ہیں پرنسس۔ محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیتے وہ رانیہ کو گلے لگا گیا۔ صبح آپ مجھے پیار کر کے نہیں گئے تھے، میرل آپ ہی کو کر کے گئے تھے۔ آتے بھی اس سے بات کر رہے تھے، میرے سے نہیں۔ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، صرف اپنی گڑیا سے کرتے ہیں۔ رانیہ گندا سا منہ بناتے بولی۔ یمان شاہ کا خوبصورت قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ ماتھے پر تیور ڈالے رانیہ نے اسے دیکھا جو ہنس رہا تھا۔ مائی کیوٹ پرنسس، وہ میری گڑیا ہے، تم میری پرنسس۔ وہ میری بہن ہے، تم میری بیوی۔ تم دونوں ہی میرے لیے اللہ پاک کی دی ہوئی قیمتی نعمت ہو، جس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ تم میری دھڑکنوں کو بڑھانے کی طاقت رکھتی ہو، تم میری سانسوں کی جواز ہو، تمہاری مہک میرے بدن کو مہکا دیتی ہے۔ تمہارے انتظار میں یمان شاہ نے آج تک کسی نامحرم کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ پرنسس یمان شاہ صرف اپنی رانیہ کا ہے، جس کے لیے میں نے
32 سالہ زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو اپنی دماغ پر سوار نہیں کیا۔ میں نے اپنی حفاظت صرف اپنی رانیہ کے لیے کی تھی۔ تم کیسے سوچ سکتی ہو؟ یمان شاہ اپنی پرنسس سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ رانیہ کا دل یمان شاہ کی محبت باز گفتگو پر بری طرح سے دھڑکا تھا۔ شاہ، میں تیرے سے بہت محبت کرتی ہوں۔ رانیہ اس کی گردن میں منہ دیے سسکی تھی۔ رانیہ کے اظہار محبت پر یمان شاہ کے انگ انگ میں سکون کی ایک لہر دوڑی تھی، لیکن رانیہ کا تیرے تیرے کرنے والا انداز پر وہ اپنے لب بھینج دیتا۔ میں بھی میری پرنسس، یمان شاہ نے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے اپنی گود میں اٹھاتے واش روم میں لے آیا تھا۔ شاہ، آپ مجھے ادھر کیوں لائے؟ رانیہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بھات لے کر مجھے آواز دینا، پھر بتاتا ہوں۔ رانیہ بھی ہاں میں سر ہلاتی واش روم کا دروازہ بند کر گئی۔ 4 منٹ بعد اس نے دروازہ کھولا۔ یمان شاہ مسکراتے اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ بیٹھو ادھر۔ رانیہ کو سلپ پر بٹھاتے یمان شاہ نے اسے اپنے حصار سے ذات کیا۔ ابھی میں جیسے جیسے وضو کروں گا تم بھی ویسے ویسے کرو گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شاہ، لیکن کیوں؟ رانیہ کو سمجھ نہیں آیا۔ کیونکہ ابھی میں تمہیں قرآن پاک پڑھانا سکھاؤں گا رات کے کھانے تک، اور تم نے سیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے شاہ، رانیہ ایکسائٹڈ سی بولی۔ اسے بہت شوق تھا قرآن پاک سیکھنے کا، لیکن غریبوں کے نصیب میں یہ بھی نہیں ہوتا۔ وضو کے 4 فرائض ہوتے ہیں میری پرنسس، غور سے سننا جو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے شاہ، رانیہ غور سے یمان شاہ کو سننے لگی۔ پہلا، منہ چہرہ ایک بار دھونا۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کا ایک بار کہنیوں تک کہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا، چوتھائی حصہ سر کا مسح کرنا۔ چوتھا، دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت ایک بار دھونا۔ ہیں شاہ، یہ وضو کرنا تو بہت آسان ہے۔ رانیہ خوش ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ وہ وضو کرنا سیکھ رہی تھی۔ بہت ہی اچھے طریقے سے یمان شاہ اسے وضو کے فرائض بتاتے ساتھ ساتھ کرنے لگا۔ رانیہ بھی اسے دیکھتی ویسے ویسے کرنے لگی۔ میری شہزادی، میں تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ عرض کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ کفار کی صدحت پر اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ سبحان اللہ۔ جیسے جیسے یمان شاہ رانیہ کو ارشاد سناتا گیا، رانیہ بغور سمجھنے والے انداز میں اسے سن رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ یہ سن رہی تھی، لیکن اسے سن کر نہ جانے کیوں یہ باتیں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ، اب میں بھی نماز پڑھ کر ثواب کماؤں گی، تم مجھے نماز پڑھنا آج سے سکھا دے۔ تم نہیں شہزادی، آپ کہتے ہیں تو کہہ کر بات کرنا جاہل لوگ کرتے ہیں۔ جب بھی کسی کو پکارو آپ کہہ کر، اور میری پرنسس آئندہ سے آپ کہہ کر پکارنا، کبھی تو مت کہنا۔ تمہارے شاہ کو تو الفاظ نہیں پسند میری شہزادی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو تو نہیں بولوں گی، آپ بولوں گی۔ رانیہ لاڈ سے یمان شاہ کے گلے لگی تھی۔
اسے آج اپنے شاہ جی پر بے انتہا پیار آ رہا تھا، جس نے اسے وضو کرنا سکھایا اور نماز پڑھانا سکھائے گا، قرآن پاک پڑھانا سکھائے گا۔ رانیہ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ چلو اب چلتے ہیں روم میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ ایمان شاہ اسے سلیپ سے نیچے اتارتے اس کا ہاتھ تھامے کمرے میں لے آیا۔ رانیہ کی نظریں بھٹک کر صوفے پر گئی تھی جہاں ایک بڑا سا شاپر پڑا تھا۔ شاہ آپ میرے لیے کچھ لائے ہو؟ جاؤ اٹھا کر لے آؤ، دکھاتا ہوں کیا لایا ہوں۔ رانیہ بھی بھاگتے ہوئے صوفے سے وہ شاپر اٹھا لائی۔ ایمان شاہ نے شاپر پر گھٹان کھولی اور اس میں سے ایک خوبصورت سا اسکارف نکالا، سفید کلر کا۔ رانیہ کی آنکھیں اسکارف کو دیکھتی پہلی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اتنا پیارا اسکارف کبھی نہیں پہنا تھا۔ شاہ جی یہ میرے لیے؟ رانیہ ایمان شاہ کے ہاتھوں سے اسکارف چھینتے اپنا دوپٹہ اتارتے شیشے کے سامنے چلی گئی تاکہ وہ اسکارف پہن کر خود کو دیکھ سکے۔ ایمان شاہ اس کی جلد بازی پر گہرا مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ ایسی حرکتیں کر کے ایمان شاہ کی مسکراہٹ کا باعث بنتی تھی۔ ہائے شاہ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ رانیہ اسکارف پہنے ایمان شاہ کی طرف اپنا رخ موڑتے بولی۔ ایمان شاہ اس کے پرنور چہرے کو دیکھتا دل میں ماشاء اللہ کہہ گیا تھا، کہیں اس کی نظر ہی اس کی پرنسس کو نہ لگ جائے۔ چلو آ جاؤ، ماشاء اللہ سے تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آؤ اب میں تمہیں قرآن پڑھانا سکھاتا ہوں۔ رانیہ بھی ایکسائٹڈ سی شیشے کی طرف سے ہٹتی ایمان شاہ کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایمان شاہ نے قرآن پاک کو غلاف سے ہٹاتے تکیے پر رکھا، رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پرنسس پہلے بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد ہم قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں گے۔ رانیہ نے جیسے ہی بسم اللہ پڑھا، اس کے بعد ایمان شاہ قرآن پاک کو کھولا اور وہ اپنی پرنسس کو سورۃ فاتحہ پڑھانے لگا۔ اب اس کے ساتھ وہیں سورۃ فاتحہ کو یاد دہانی کروانے کے لیے بار بار ریپیٹ کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے سے مسلسل ایمان شاہ رانیہ کو سورۃ فاتحہ پڑھا رہا تھا تاکہ وہ اچھے سے اس کے ذہن میں نقش ہو جائے، کیونکہ وہ نماز پڑھنا چاہتی تھی اور نماز پڑھنے سے پہلے اسے سورۃ فاتحہ تو لازمی سیکھنی چاہیے تھی۔ نیچے کھانا کھانے آ جائے، میرل بی بی سب کو بلا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایمان شاہ رانیہ سے کچھ کہتا، دروازے پر ملازمہ نے دستک دیتے ان دونوں کو نیچے کھانے کے لیے بلایا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آتے ہیں، ایمان شاہ بیڈ پر بیٹھے ہی اونچی آواز میں ملازمہ سے کہنے لگا تو ملازمہ بھی چلی گئی تھی۔ چلو پرنسس باقی بعد میں سیکھیں گے، ابھی اٹھو، اسکارف کو رکھو اور چلو نیچے کھانا کھانے چلتے ہیں، ایمان شاہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا جو بہت ہی غور سے ابھی تک قرآن پاک کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کیا وہ اور بھی پڑھے۔ رانیہ جب بیڈ سے اٹھی تو ایمان شاہ نے بھی قرآن پاک کو واپس سے غلاف میں بند کرتے ہوئے اپنے دل سے لگاتے قرآن پاک کو اونچی جگہ پر الماری کے اوپر رکھ لیا تھا۔ شاہ باقی کل پڑھیں گے ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ ضرور۔ پرنسس جب بھی کچھ کہتی ہو انشاءاللہ کہا کرو، جس کام کو کل کرنا چاہو تو یوں نہ کہہ دیا کرو کہ کل کروں گی، بلکہ اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ لیا کرو، کیونکہ کل کیا ہوگا اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ علامِ الغیوب اور تمام چیزوں پر قادر صرف وہی ہے، اس کی مدد طلب کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجوج ماجوج جو قیامت کے نزدیک اس دنیا میں آئیں گے، ان کے اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑا
دیوار ہوتا ہے جسے وہ لوگ پورا دن چاٹ چاٹ کر ختم کرتے ہیں اور وہ بالکل تھوڑا سا رہ جاتا ہے، تب وہ لوگ کہتے ہیں باقی تھوڑا سا رہتا ہے، کل کر لیں گے، اور سب سو جاتے ہیں۔ لیکن جب صبح اٹھتے ہیں ہمارے اللہ نے وہ دیوار پھر سے بڑی کر دی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا ہوتا ہے۔ جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اس دنیا میں آ جائیں گے اور قیامت آئے گی۔ اللہ کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ ارادہ ان کا پورا ہوتا اور ان کی حاجت روائی ہو جاتی۔ میری پرنسس، ٹھیک ہے شاہ، میں انشاءاللہ اور کل پڑھوں گی۔ شاباش میری شہزادی، اب چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ دونوں نیچے کھانا کھانے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلے گئے تھے۔ اپنے بھائی اور بھابھی کو کھانا دینے کے بعد میرل کھانے کے ٹرے پکڑے اوپر کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ فہد کو اس نے خود ہی نیچے نہیں بلایا تھا۔ وہ فہد کے ساتھ اکیلے کھانا کھانا چاہتی تھی تاکہ اس کی ناراضگی دور ہو جائے، اور ویسے بھی قورمہ اس نے خاص فہد کے لیے ہی بنایا تھا کیونکہ وہ فہد کا فیورٹ تھا۔ میرل نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میرل دروازے کے اندر داخل ہوتے بورڈ کی طرف اندازے سے بڑھتے کمرے کو روشنی میں نہلا گئی تھی، ساتھ ہی ٹرے کو سینٹرل ٹیبل پر رکھتے فہد کی طرف بڑھی جو بیڈ پر اوندھے منہ تھا، شاید تھکن کی وجہ سے سو گیا تھا۔ فہد، اٹھیں، کھانا کھا لیں۔ میرل نے پیار سے اس کے قریب بیٹھتے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے فہد کو مخاطب کیا تھا۔ فہد نیند میں ہی اس کے لمس کو اپنے بالوں میں محسوس کرتے پرسکون ہوتے اپنا سر تکیے سے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ میرل کا دل اس کے اس عمل پر دھڑکا تھا، لیکن اپنی دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پاتے وہ دوبارہ سے فہد کو مخاطب کرتے اسے اٹھانے میں لگی ہوئی تھی۔ میرل، میرا سر دباؤ پلیز، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ فہد نے اس کے گود میں چہرہ رکھتے ہی التجا کرنے والے انداز میں میرل سے کہا تھا۔ میرل نے بھی اگلے پل اپنے نازک ہاتھ اس کے سر پر رکھے اسے دبانا شروع کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے سر پر محسوس کرتے فہد پرسکون ہوا تھا، ورنہ جتنا اس کا دل اپنی ماں کے لیے تڑپ رہا تھا اتنا ہی اس کی معصوم سی بیوی اس پر مرہم بھی رکھ رہی تھی۔ اگر آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں بھائی سے کہہ کر کوئی ڈاکٹر کو بلوا لوں۔ میرل کو اس کی فکر ہوئی تھی، جس کا ماتھا بھی ہلکا ہلکا اب گرم ہو رہا تھا۔ اس کی فکر میں ڈوبی آواز کو سنتے فہد نے ہلکی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا تو میرل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ اس کی آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں، کچھ شاید فہد کے رونے کی وجہ سے اور کچھ اب بخار کی وجہ سے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تم میرے پاس ہی رہو، فہد نے ہلکی آواز میں کہا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے چوم کر اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو باندھتے اور اپنا چہرہ اس کی پہلو میں چھپا لیا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے پیٹ کے گرد محسوس کرتے میرل کے وجود میں سرد سی لہر دوڑی تھی، لیکن فہد کی طبیعت کے پیش نظر اس نے فہد سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نہ ہی اسے روکا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک
اور کمنٹ میں اپنا ایک ریویو اچھا سا دینا نہ بھولیں. مجھے انتظار رہے گا آپ لوگ کے اچھے اچھے ریویو کا، اور انشاءاللہ پھر اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں.